رسول اللہ۔ زندگی کے چند اہم اصول اپنا لیجئے، انشاءاللہ یہ چیزیں اگر آپ اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے، ان کے مطابق عمل کریں گے تو دنیا ہی آپ کو جنت نظر آئے گی۔ 10 باتیں ہیں، تلک عشرۃ کاملہ۔ نمبر 1، نمازوں کی پابندی کیجیے، نمازیں نہ چھوڑیے، کیونکہ حدیث میں فرمایا گیا کفر اور اسلام کے درمیان نماز ہی آڑ ہے۔ نمبر 2، نیت خالص رکھیے، آپ کوئی بھی عمل کیجیے، دین کا کیجیے یا دنیا کا کیجیے، لوجہ اللہ، نیت کو خالص کر کے کیجیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ نمبر 3، لوگوں کی خدمت کیجیے، وہ چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، انسانیت کی بنیاد پر ہر ایک کی خدمت کیجیے، انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی اس کا بہتر بدلہ ملے گا، آخرت میں بھی اس کا بہتر بدلہ ملے گا۔ نمبر 4، حسن سلوک کیجیے، ماں باپ ہوں، رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں، محلے والے ہوں، گلی والے ہوں، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیجیے۔ خلاف طبیعت کوئی بات پیش آ جائے تو اس کو درگزر کیجیے، انشاءاللہ یہ اخلاق آپ کو لوگوں میں محبوب بنا دیں گے اور ہر کسی کو آپ کی تعریف کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ نمبر 5، رزق کی قدر کیجیے، کیونکہ رزق کی ناقدری اور بے ادبی ہم کو آگے جو ملنے والی نعمتیں ہیں ان سے محروم کر دیتی ہے، اس لیے رزق کی قدر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، نعمتوں کی قدر کرو گے، شکر گزاری کرو گے تو اور زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم، اور اگر نافرمانی کرو گے، ناقدری کرو گے، ان عذابی لشدید، اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیں گے۔ نمبر 6، صلہ رحمی کیجیے، وہ چاہے اپنے ہوں چاہے بیگانے ہوں، ہر ایک کے ساتھ صلہ رحمی کیجیے، اچھائی کا معاملہ کیجیے، جو تم سے گستاخی کرے، بے ادبی کرے، بہتان لگائے، الزام کرے، ہر ایک کو معاف کیجیے، ہر ایک کے ساتھ صلہ رحمی کیجیے۔ لوگوں سے ان کے حال و احوال پوچھیے، فون پر خیر خیریت معلوم کیجیے، گھر جائیے، ہدیے وغیرہ دیجیے، تو ہر ایک کے ساتھ صلہ رحمی کیجیے۔ نمبر 7، قرآن کی تلاوت کا معمول اپنائیے، روزانہ قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ تلاوت کا حصہ رکھیے، انشاءاللہ قرآن کریم پڑھنے پر برکتیں بھی ملیں گی، گھر کے اندر بھی خیر و برکتیں آئیں گی۔ نمبر 8، دین کی اشاعت میں اپنا کچھ نہ کچھ حصہ لگائیے، اللہ تعالیٰ دین کی اشاعت کے لیے اگر آپ کو قبول کر لیتا ہے تو یہ آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام آپ سے لینا چاہتا ہے، تو اشاعت دین میں، دین کو پھیلانے میں اپنا جو بھی آپ سے حصہ ہو سکتا ہے اپنا کردار ادا کیجئے، انشاءاللہ یہ بڑی ہی سعادت اور نیک بختی کی بات ہے۔ نمبر 9، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو دنیا ہی میں مزہ آئے گا، لذت آئے گی اللہ کے ذکر میں، اور جب آپ اللہ کے ذکر کے عادی ہو جائیں گے تو فضول گفتگو، بے حیائی کی باتیں، غیبت، بہتان، اس طرح کی چیزیں آپ کی زبان سے خود بخود ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جس زبان پر اللہ کا ذکر ہوگا دنیا کی باتیں، شیطان کی باتیں وہاں سے چلی جائیں گی، تو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیجیے۔ نمبر 10، اپنی ذات کا محاسبہ کرتے رہیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو، اپنے آپ کو دیکھتے رہا کرو، اپنا موازنہ کرتے رہا کرو، اپنے اندر جھانک کر کے دیکھتے رہا کرو کہ میں کیا اچھا کر رہا ہوں، کیا برا کر رہا ہوں، کیا صحیح ہو رہا ہے، کیا غلط ہو رہا ہے، میرا زیادہ وقت اچھے عمل میں گزرتا ہے کہ برے وقت میں گزرتا ہے، میرا زیادہ وقت کہاں گزرتا ہے، اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے، نافرمانی میں گزرتا ہے، تو اپنا محاسبہ کرتے رہیں۔ یہ 10 باتوں پر اگر آپ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ دنیا ہی آپ کو جنت نظر آئے گی۔ بڑی کام کی باتیں ہیں، مفید باتیں ہیں، خود بھی عمل کیجئے گا، اپنے دوست و احباب کو بھی بتائیے گا، کیا پتا آپ کے کہنے سے کس کی زندگی بن جائے۔ اور حدیث میں فرمایا گیا الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی ترغیب دینے والا ایسا ہے جیسے نیکی کرنے والے کی طرح۔ اگر آپ کی بات سن کر کے، آپ کے سمجھانے سے اگر ایک بندہ سیدھے راہ پر آ جاتا ہے، اس کو تو ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔